السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتوں میں بیان کیا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ کتاب الصلاۃ شروع ہونے والی ہے، تو کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور جی بھی چاہتا ہے کہ اس کو بیان کروں۔ بنیادی طور پر ایمان لانے کے بعد جو 4 اہم ترین فرائض امت کے ذمے ہیں، اس میں سے ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے۔ ایک ہی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، یعنی اس کے ساتھ شرط ہے، شرط پائی جائے تو ہوگا، تو واجب ہوگا، ذمہ فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی ایک مقدار متعین ہے جس کو نصاب کہتے ہیں، کہ وہ نصاب کی مقدار مال کا مالک ہے کوئی شخص اور اس پر سال گزر گیا تو اس کو 40واں حصہ یا 2.5% کہا جاتا ہے، وہ اس کے ذمے ہوگا، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا، زکوٰۃ اس کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج کے لیے یہ شرط ہے کہ وہاں تک جانے، وہاں رہنے، واپس آنے، ان سب کا خرچ کسی کے پاس ہو، اپنی ضروریات سے فارغ۔ ضروریات جو ہے وہ نہیں جو ہم آپ سمجھتے ہیں، ضرورت وہ جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے۔ ایسا روپیہ اگر کسی کے پاس آ جائے تو اس کے ذمے حج فرض ہوتا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک بدنی عبادت، اب 2 بدنی عبادتیں بچیں، یعنی نماز اور روزہ۔ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بس بالغ ہوا اور یہ دونوں چیزیں فرض ہو گئیں۔ اس میں اب یہ کہ بیمار ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کو کنڈیشن نہیں کہا جاتا، ان کے ساتھ اور کوئی شرط نہیں ہے فرض نہ ہونے کی، بلکہ جیسے ہی بالغ ہوگا ویسے ہی نماز بھی ذمہ فرض ہو گئی اور زکوٰۃ وہ روزہ بھی ذمہ فرض ہو گیا۔ روزہ سال میں ایک بار ہے، 29 یا 30 دن کا، نماز ہر دن ہے 5 وقت کی، حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ بھی سال میں ایک بار ہے۔ اب نماز کو بدنی عبادت کہا تو جاتا ہے، لیکن اس بدنی عبادت کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو حج بھی بدنی عبادت ہے اور اس کے ساتھ مال شرط ہے، اتنا مال ہو تو جا سکتا ہے، پھر وہاں قربانی کرنی ہوگی کیونکہ اسی سفر میں جو ہے اس کو عمرہ بھی کرنا ہے۔ تو نہایت بدقسمتی کی بات ہوگی کوئی شخص حج کرنے جائے اور عمرہ نہ کرے، جو عمرہ کرے گا اس کے ذمے قربانی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب اس کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن یہ جو نماز بدنی عبادت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بدن سے ادا کی جاتی ہے، کھڑے ہیں، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، یہ بدن کی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن در حقیقت نماز جو ہے وہ بدن کے ہر حصے کی عبادت ہے، صرف جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل بدن کی ایک عبادت ہو رہی ہے، لیکن آپ غور کریں گے اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو بدن کے تقریباً ہر حصے کی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی سنت متوجہ ہوتی ہے کہ جب کھڑے ہو تو پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھو، دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2-4 انگل۔ اب یہ وہ قدم جو ہے اس کے اس حصے کی عبادت ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے نیت کی ہے اس کی کہ میں سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا، اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھوں گا جتنا شریعت نے کہا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف رکھوں گا، تو پیروں کو ترچھا نہ رکھ کر کے پیروں کو بالکل سیدھا رکھا کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، یہ پیر کی انگلیوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ سیدھے کھڑے ہو، یعنی سر کو پست مت کرو، تو سیدھے کھڑے ہونے میں جو ہے گردن اور سر دونوں کی عبادت ہو گئی، یہ عبادت ہے باقاعدہ۔ اب نیت باندھتے وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ، انگوٹھا جو ہے وہ انگلیاں اس کی آسمان کی طرف ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کانوں کی لو کے آس پاس پہنچ جائے، یہ مسنون طریقہ ہے نیت باندھنے کا۔ تو اس میں ان انگلیوں کا، انگوٹھے کا، ہتھیلیوں کا اور کان کی لو کا، ان سب کا چونکہ ارادہ کیا ہے، ان سب کی نیت کی ہے، تو ان سب اعضائے بدن کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اب نیت باندھنے کا وقت آیا
تو نیت باندھنے سے پہلے بھی سن لیجئے، جب نیت باندھنے کے لیے سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت حکم یہ ہے کہ سر سیدھا رکھو۔ آنکھوں کے بارے میں حکم نہیں ہے کوئی، اب مجھے ڈھونڈنے سے نہیں ملا کہ اس وقت آنکھیں کہاں رکھے۔ سر تو سیدھا رکھا تو آنکھ بھی سامنے رکھنا ہے یا آنکھوں کو جھکا کر کے سجدے کی جگہ رکھنا ہے؟ جیسے کہ نیت باندھنے کے بعد ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھو، تو اب سجدے کی جگہ دیکھ رہے، اس میں ہلکا سا سر جھک گیا خشوع خضوع کی وجہ سے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن جب نیت باندھ رہے ہیں اور سیدھا سر ہے تب آنکھیں کہاں رکھیں؟ تو اس پر میں نے غور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ذہن میں آئی، جو حدیث جبرائیل کے نام سے آپ لوگ کتاب الایمان میں پڑھ سن چکے ہیں، جس میں اس کا ایک حصہ ہے کہ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا چیز ہے؟ قرآن میں بہت جگہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسن کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، تو اسی کا لفظ مصدر ہے احسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اب جس وقت نیت باندھ رہے اللہ ہی کے دربار میں حاضری ہے، اور انہی کے سامنے جو ہے یہ گویا درسگاہ میں حاضری کے وقت جو لبیک کہا جاتا ہے وہی یہ تکبیر تحریمہ ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ حاضری لے رہے ہیں۔ کون کون آئے؟ افضال، اللہ اکبر، وہ بالکل سامنے دیکھ کے، اگر آپ درجے میں بیٹھے اور ایسے کر کے استاد پکارے نام، نیچے ہی سر کر کے کہیں کہ پریزنٹ سر، تو کہ کون ہے؟ سر اٹھاؤ۔ یہ ایک تمثیل صرف ذہن میں آ رہی ہے اور کوئی بات نہیں۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ یہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہ سامنے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور دل میں اس قدر استحضار آ جائے اللہ کے سامنے حاضری کا کہ مارے ادب کے آنکھ سامنے رہ ہی نہیں سکتی، پلک جھکا لیا آدمی نے۔ تو دونوں صورتیں اس میں ہے بندے کے لیے کہ جب دیدار کا شوق غالب ہو کہ سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں، تب تو آنکھ کھلی رکھے، اور جب حضور کا ادب غالب ہو کہ میں موجود ہوں، وہ میں ان کے سامنے موجود ہوں، کیسے نگاہ اٹھاؤں، میری تو ہمت ہی نہیں ہے، تو پلک جھکا لے۔ تو یہ پلکوں کو کھلا رکھنا، پلکوں کو جھکا لینا، آنکھوں کا کی پتلیوں کا، ان سب کی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نیت اس قسم کی کر رہے ہیں۔ اب ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، ایسی پڑھتے تو ہے نہیں، وہ تو نیت باندھنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کون سورے پڑھیں گے اور کیا کریں گے اور کیسے ہوگا۔ تو بہرحال یہ اعضائے بدن کی اب نیت باندھتے وقت، نیت باندھنا ہے تو حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھو۔ اب جس کے ذہن میں یہ سنت ہے وہ یہ جب یہ عمل کر رہا ہے تو وہ ہتھیلیوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر چھنگولی، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑو، یہ ان دونوں انگلی کی عبادت ہے۔ درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر رکھو، تو یہ عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سنت کے مطابق ان سب کو کر رہے ہیں۔ اب اس وقت ارادتاً استحضار کر لینے سے وہ مستقل عبادت میں شمار ہو رہا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ پھر اب تلاوت شروع کیا اس نے تو زبان کی عبادت شروع ہو گئی۔ پھر اب رکوع میں جانا ہے، یعنی آپ غور کریں، رکوع میں جانا ہے تو اس سے جو ہے گھٹنے کو پکڑیے، تو اب گھٹنوں کی عبادت ہو گئی۔ پیٹھ کو بچھا دیجئے، کوہان کی طرح پیٹھ کھڑی نہ رہے، پیٹھ بالکل بچھی رہے، سر کو اور سرین کو بالکل برابر رکھیے، نہ سر جھکا ہوا ہو نہ سر اٹھا ہوا ہو۔ تو یہ سارے اعضاء جو سنت میں بتائے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا ہے، ویسی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے بدن کا ہر عضو جو ہے سرین تک جو ہے وہ بھی عبادت میں اس وقت ہوگی، کیونکہ ہم سنت کے مطابق سر کو اپنے اس کے برابر کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس سے انگوٹھے کو پکڑے، اب اس کے بعد پنڈلیاں سیدھی رکھے، پنڈلیوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے اب سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کی سنتیں ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین کو چھوئیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوئیں، ہاتھ سجدے میں رکھے تو یہ پانچوں انگلیاں دونوں ہاتھ کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کا بے توجہی میں ایسے ہاتھ ہو جاتا ہے انگوٹھا، یہ انگوٹھا بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سجدے کی یہ سنت ہے۔ اب دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرے تو ہاتھ رکھا، اس کے بعد ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، یہ سجدے کی سنتوں میں یہ ترتیب ہے۔ تو اب یہ ارادہ کر کے رکھ رہے ہیں تو ناک بھی عبادت میں شامل ہو گئی۔ اب سوچئے کہ ناک جس بیچاری کا علاوہ اس کے کوئی کام نہیں ہے کہ چشمے کے ٹکانے کے کام آئے، کہاں عبادت اس سے کوئی کرے گا، لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھنے پہ وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ پھر پیشانی عبادت میں شامل ہو گئی۔ سجدے کی سنتوں میں یہ ہے کہ کہنیوں کو
زمین سے الگ رکھے، یعنی زمین پر ایسے ٹکا کے سجدہ نہ کرے، زمین سے کہنیوں کو الگ رکھے۔ یہ کہنیاں ہو گئیں۔ یہ بازو ہے، کہنی سے یہاں تک کا حصہ بازو ہے، تو بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھے، یعنی ایسے سٹا کر کے سجدہ نہ کرے، اس سے الگ رکھے۔ پیٹ کو ران سے الگ رکھے۔ ہمارے جیسے کے لیے بڑا مشکل ہے، زیادہ نکلی ہوئی ہے توند، لیکن پھر بھی کوشش کرے کہ اس سے الگ رہے۔ پیٹ کو ران سے الگ رکھے۔ تو یہ پیٹ کا، کہنیوں کا، بازوؤں کا، پہلوؤں کا، یعنی ہر جسم کے ہر حصے کی عبادت ہو رہی ہے۔ اگر غور کرے آدمی اور عبادت کے وقت یہ نیت، یہ استحضار رکھے اپنے اندر کہ میں سنت کے مطابق نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ہر جسم کا ہر حصہ جو ہے اس پر ثواب ملے عبادت کا، صرف نماز ہی کا ثواب نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ ہر بدن کے ہر عضو کی عبادت کا ثواب ہم کو الگ سے ملتا رہے، اس بات کا استحضار ضروری ہے رکھے۔ ضروری کا مطلب نماز کے اندر خشوع و خضوع اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ کیسے خشوع والی نماز ہو، خضوع والی نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھا اور اس کے خشوع کو پورا کیا تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یا جنت میں اس کے داخلے کا میں ذمہ دار ہوں، یا اللہ کے ذمے اس کو بخشنا حق ہے۔ اس قسم کا مفہوم ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اس لیے میں اس کو باقاعدہ اعتماد کے ساتھ نہیں بتا پا رہا ہوں۔ اس میں جو خشوع اور خضوع کا لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیے۔ جو سنت کا طریقہ، اس کا خشوع اور خضوع میں سے اس کا تعلق جو ہے قلب سے اور بدن سے، دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں تو ہو گئیں، قلب کا معاملہ یہ، اب یہ تو ظاہری بدن ہو گیا، اور ظاہری اعضاء ہی جو ہیں ان کے لیے فرائض بتائے گئے ہیں۔ کھڑے ہونا، نماز میں جو فرائض ہیں 6 عدد ہیں صرف، ان کو یاد رکھنا بھی چاہیے ہر ایک کو۔ تکبیر تحریمہ، قرات جس کو یعنی قرآن پاک میں سے کچھ حصہ پڑھنا، اور قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قعدہ اخیرہ، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں وہی قعدہ اخیرہ ہے جو ایک ہو رہا ہے، اور 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو جو تیسرے یا چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ اس میں کیا نام ہے وہ بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ تو یہ 6 چیزیں فرض ہیں، اس میں سے کوئی چھوٹ جائے، ترتیب بدل جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر، اب آیا سوال دل کا، قلب کا، کہ قلب بھی اسی وقت متوجہ ہوگا جب دماغ کو اس بات کی طرف متوجہ کریں گے کہ ہم اللہ کے حضور موجود ہیں اور ہم کو یہ عبادت سنت کے مطابق، شریعت یعنی احکام جو ہے اس کے فرائض اور واجبات اور سنت اس کے مطابق یہ نماز ادا کرنی ہے۔ کرتے 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 ایک وقت ایسا، یعنی ہم پڑھتے رہیں سنت کے مطابق نہیں، یہ استحضار بھی کریں، جب پڑھیں اور کسی سنت پر عمل کریں تو ذہن میں، دماغ میں، دل میں یہ خیال بھی لائیں کہ میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس طرح کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ بغیر اس استحضار کے آدمی نماز پڑھے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی یعنی نماز کا وقت ہوتا تھا، وہ تو سنتے تھے حجرے ہی میں اذان، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ کہنے کہ ایک بہت بڑی امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا ہے، اور وہ امانت کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ اکثر وہ رکوع میں پڑھتا ہوں بھی ہوں نماز میں، جس میں یہ کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے یہ امانت یعنی اپنی عبادت کی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، ان سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس کو وہ یعنی اب یہ خیال، یہ آیت میں یہ مضمون موجود ہے تو حضرت علی پر غلبہ ہو جاتا تھا اس مضمون کا کہ اتنی بڑی امانت ہے کہ میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ سوچ کر کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اب جانا ہے اسی دربار میں، وہ امانت جو ہے وہ ادا کرنی ہے، پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اب سوچئے وہ کہاں کہاں سوچا کرتے تھے، وہ حضرت علی تھے، وہ سوچ لیتے تھے یہ سب۔ ہم کو تو صرف یہ بتایا گیا کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرو تو وہ والی نماز حاصل ہو جائے گی جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو تمہیدی طور پر اتنا مضمون جو ہے وہ ضروری تھا کہ نماز کو شمار کرا دیا جاتا ہے بدنی عبادت، لیکن یہ ایسی بدنی عبادت ہے جس میں بدن کا ہر حصہ، ہر عضو، یہاں تک کہ اندرون کا بھی حصہ یعنی قلب اور دماغ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور پھر وہ مکمل نماز کہلاتی ہے۔ تو آج کا تو وقت اسی تمہید میں نکل گیا، انشاءاللہ پہلی حدیث آئندہ ہفتے ہوگی۔ بس دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ویسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ہمارا ظاہر بھی اللہ کی اطاعت میں جھکے، ہمارا باطن بھی اللہ کی اطاعت میں جھکے، اور نماز کی شرط
چونکہ طہارت اور پاکیزگی ہے، وضو اور غسل ہے، تو جب طہارت جس درجے کی ہوگی اس درجے کی نماز ہوگی۔ یہ بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم طہارت و پاکیزگی جب حاصل کریں تو اس سے بھی ہمارے ظاہر اور باطن کو پوری طرح پاک اور مصفہ فرما دیجئے، اور جب اس کے ذریعے سے عبادت کریں تو اگرچہ ویسی نہیں جیسی آپ کو چاہیے، لیکن جیسی ٹوٹی پھوٹی ہم پڑھ لیں پورے استحضار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب ہم پڑھ لیں سلام پھیر لیں تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔